وعلى آله وأصحابه المتعددين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد أن اشكر لي ولوالديك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بقائے خیر حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا وہ نبی جس کی شان انا اعطیناک الکوثر، وہ نبی جن کے بارے میں رب کا فرمان الرحمن علم القرآن، وہ نبی جن کی مبارک زلفیں واللیل اذا سجا، وہ نبی جن کا مبارک چہرہ والضحا، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں سب سے پہلے کچھ عرض و معروض سے قبل یہ بتا دوں کہ الحمدللہ یہ محفل ہزار محفلوں سے بہتر ہے، کیونکہ آج ہم اور آپ کسی شامیانے کے اندر نہیں بلکہ خانے خدا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اگر ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں تو میں گزارش کروں گا کہ اس پاک محفل میں آ جاؤ، کیونکہ یہ ایسی محفلیں ہوا کرتی ہیں جو بار بار محفلیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایسی محفل ہے کہ جہاں رب کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے مقدس فرشتے آ جایا کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں آنے میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز نے روک رکھا ہے؟ یہ ایسی محفل ہے کہ اللہ کے مقدس فرشتے اپنے پروں سے محفلوں کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جایا کرتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جو محفل رسول میں آتے ہیں اور وہ جب اپنے تمام فرشتوں کے درمیان جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، اور ایسی خوشبو آ رہی ہے جو خوشبو کہیں نہیں موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کہیں اور سے نہیں بلکہ محفل رسول سے آ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے پیارے فرشتوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہی فرشتے کہتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، ہم اس محفل پاک سے آ رہے ہیں جہاں تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا اے فرشتوں، بتاؤ میرے بندے کیا چاہ رہے تھے؟ تو اللہ کے مقرر فرشتے کہیں گے مولا، وہ اپنی بخشش کا اور نجات کا ذریعہ مانگ رہے تھے، مغفرت کے طلبگار تھے، اپنے گناہوں پر شرمندہ تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا، اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، یہ جو محفل ہے نا، جو ہم چار لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں۔ بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے ارے وہاں مسجد میں کیا کرنے جائے، یہیں سے سن رہے ہیں، لیکن یہ جو مقام ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کے بیٹھنے کا ہمیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی
रसूल है। हम और आप भी नबी का जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक इबादत है। हम और आप खाली नहीं बैठे हैं, हम और आप भी इबादत में लगे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इबादतें तो हमेशा हुआ करती हैं, लेकिन ऐसे खाने खुदा में नबी का जिक्र कभी कभी हुआ करता है। तो आज हजरत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र और उनकी जिंदगी पर कुछ गुफ्तगू कर लिया जाए। उससे पहले आओ सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुल्लाह नबी की शान में यूं लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो सफर की है। और या हबीब अल्लाह, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और या हबीब अल्लाह, होते कहाँ खलील बिना काबा व मिना, होते कहाँ खलील बिना काबा व मिना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। सरकार में न लाहे ना हाजत अगर की है, भीनी सुहानी सुख में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली फूलों की हवा एक दर की है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं आप तमाम हज़रात को बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको अशरफुल मखलूक़ात बना करके भेजा है। तमाम अंबिया की उम्मतियों में सबसे अफजल अगर उम्मत है तो उम्मत रसूल है, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हिस्ट्री उठा करके देखो, तारीख उठा करके देखो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों में हम और आपके नबी को अफजल आला बनाया है। तमाम रसूलों में अल्लाह ने हम और आपके नबी को अफजल रसूल बना करके भेजा है। और तमाम उम्मतियों में अल्लाह ने अपने नबी की उम्मती को अफजल आला बना करके भेजा है। इसी वजह से अल्लाह ने जो हम और आपको दिया है वो अफजल दिया है, अफजल दिया है, अतहर दिया है, बरतरों बाला अता फरमाया है। अल्लाह ने हम और आपको अगर रसूल दिया है तो रसूल आज़म अता किया है। अल्लाह ने हम और आपको अगर नबी दिया है तो नबी आज़म अता किया है। अल्लाह ने हम और आपको अगर मुजद्दिद दिया है तो मुजद्दिद आज़म अता किया है। अल्लाह ने हम और आपको अगर हम और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयद दिया है, अगर शहीद भी दिया है तो सैयद शुहदा इमाम हुसैन दिया है। अल्लाह ने हम और आपको अगर इमाम दिया है तो इमाम आज़म अता फरमाया है। अल्लाह ने हम और आपको अगर गौस दिया है तो गौस आज़म अता फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह ने हम और आपको जो दिया वो सबसे बढ़ करके दिया है। अल्लाह ने नबी दिया तो नबी आज़म, अल्लाह ने रसूल दिया तो रसूल आज़म। अल्लाह ने जिस उम्मत में पैदा फरमाया वो उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल आला है। तो बरेली के रसा पुकार उठते थे या रसूल अल्लाह, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और हम सबों को रसा मुस्ता दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह भी कह लिया करो, सुभान अल्लाह, कि बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ मैं आपको मैं हजरात को बताता चलूं। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे नबी का दीदार नहीं किया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे, लेकिन नबी के चेहरे का दीदार नहीं किया। आपको शर्फ सहाबियत से मुस्तफीद नहीं हुए। ऐ सुन्नियों, आज अगर हम और आप शब-ए बारात में बैठे हुए हैं तो ये सदका है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने हम और आपको कितना छूट दिया है, अल्लाह ने हम और आपको कितना अपने बारगाह में आने का मौका दिया है कि ऐ मुसलमानों, तुम साल कर गुनाह करो, तुम हर महीने गुनाह करो, लेकिन उन गुनाहों पर तौबा करने की रातें भी रब तबारक व तआला ने दे दी है। अपने गुनाहों के मग़फ़िरत के तलब के लिए कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी रातें दी है जो तमाम अंबिया गुजरे हैं, उन
دیتا ہے اے پیارے جبریل امین تم آسمان دنیا سے ندا کر دو کہ ہے کوئی اپنے بخشش کا مطلبگار میں بخشنے کے لیے تیار ہوں ہے کوئی اپنے گناہوں پر شرمندہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ہے کوئی ایسا شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہو لیکن اگر وہ توبہ کر رہا ہے میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ہے ایسا کوئی بدکار انسان جو ہمیشہ سالوں سال بدکاری میں مبتلا رہتا ہو لیکن شب معراج آئی ہے شب برات آئی ہے اگر وہ اپنی مغفرت کا طلب کرنے والا ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے میں اس کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اللہ نے ہم اور آپ کو ایسی راتیں دی ہے معزز سامعین کرام جو تمام انبیاء کرام کی امتیوں کو نہیں عطا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت نے اپنے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے لیکن نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے ہم اور آپ نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے لیکن نبی پر جان دینے کے لیے قربان ہے ابو بکر نے خدا کو نہیں دیکھا ہے لیکن اس خدا کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے عثمان غنی نے خدا کو نہیں دیکھا تھا لیکن خدا کی پرستش کرنے کے لیے تیار تھے اور خدا کی پرستش کرتے رہے تمام نبیوں نے تو سبوں نے تو نبی کو خدا کو نہیں دیکھا لیکن سب ایک وحدہ لا شریک کی عبادت و ریاست کا حکم دیتے رہے تمام غوث و قطب ابدال نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن سب اس خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے رہے اور لوگوں کو حکم دیتے رہے اسی طرح میرے ملت کے نوجوانوں حضرت اویس قرنی نے پیارے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا لیکن ہمیشہ پیارے اویس قرنی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نبی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اسی اویس قرنی کے نقش قدم پر آج یہ سنی مسلمان چل رہا ہے اسی وجہ سے شاعر پکار اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ زندہ اویس قرنی کی سنت کریں گے ہم بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم اے میرے ملت کے نوجوانوں پیارے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اسی ماں کی وجہ سے آپ شرف صحابیت سے مستفید نہ ہو پائے شرف صحابیت اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس سے بڑا کسی کا نہ کوئی غوث کا درجہ ہے نہ کسی قطب کا درجہ ہے سب سے بڑے صحابیت کا درجہ ہوا کرتا ہے لیکن میرے ملت کے نوجوانوں وہ حضرت اویس قرنی ہے جن کی نیاز ہم اور آپ دلاتے ہیں جن کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں ذرا ان کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے انشکر لی ولی والدین کہ اے لوگو تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو اور ساتھ ہی میں رب نے فرمایا ولی والدین اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بندہ بنو اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنو جہاں رب تبارک و تعالی ہم اور آپ کو پیدا فرمانے والا ہے اور ماں باپ صرف ایک ذریعہ ہے دنیا میں آنے کا تو رب اتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور رب ماں باپ کو اتنا درجہ دیا ہے کہ جہاں اپنا نام تذکرہ کر رہا ہے اسی ساتھ ہی میں ماں باپ کے عصمت و کردار کا پتا بتا رہا ہے کہ جہاں میرا شکر گزار بندہ بنو وہاں ماں باپ کا بھی فرما بردار بنو وہاں ماں باپ کی بھی فرما برداری کرو ماں باپ کی نافرمانی مت کرو کیونکہ میرے ملت کے نوجوانوں یہی وجہ تھی کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نابینا تھی اور ان کی ماں ضعیفہ تھی اور وہ اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائے آپ ایک مرتبہ اپنی ماں سے اجازت لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے نکلے ماں نے کہا بیٹا میں مجبور ہوں میرے آنکھوں سے کی بینائی نہیں ہے اور میں چل پھر نہیں سکتی ہوں لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کو دیکھنے کی طرف لے کر کے وہ نکلنا چاہتے تھے ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں جب اصرار کرتے ہیں تو ماں آپ کو اجازت دے دیا کرتی ہے کہ اے بیٹے اویس قرنی تم جاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لیکن نوجوانوں کون ویسے کرنی ہے؟ آپ کی ماں کہتی ہے اے بیٹا ویسے کرنی، تم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جا رہے ہو، لیکن اگر نبی گھر پر موجود ہوں گے تو شرف صحابیت سے مستفیض ہو جانا، نبی کا دیدار کر لینا، اور اگر نبی گھر پر نہ ہو تو اے ویسے کرنی تم الٹے قدم اپنے ماں کے پاس واپس آ جانا، الٹے قدم تم اپنے ماں کے پاس واپس آ جانا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو۔ حضرت ویسے کرنی کی ماں نے کہا اے ویسے کرنی تم اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہے ہو، جاؤ، لیکن اگر دیدار نہ ہوگا تو الٹے قدم واپس آ جانا، کیونکہ تمہاری بوڑھی ماں گھر پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہی پیارا ویسے کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عاشق رسول ہے، وہ عاشق رسول ہے کہ جس کے اٹھنے کی ادا بھی نبی نبی بولا کرتی تھی، وہ عاشق رسول تھے کہ جن کے چلنے کی ادا بھی نبی نبی بولا کرتی تھی، وہ حضرت ویسے کرنی تھے کہ جن کا چلنا اور اٹھنا بیٹھنا جو ادا تھی وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ وہی ویسے کرنی نکل پڑے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے جو مرتبہ تمام صحابہ کرام کا ہے۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچا کرتے ہیں، دستک دیا کرتے ہیں، تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو اس وقت سید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف رکھا کرتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں میرا نام اویس ہے اور میں قرن سے آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اے ویسے کرنی آپ تشریف رکھے، پیارے آقا کہیں تشریف لے کر کے گئے ہیں، چند منٹ میں واپس آ جائیں گے، لیکن پیارے ویسے کرنی کو اپنے ماں سے کیا ہوا وہ وعدہ یاد آ جایا کرتا ہے کہ ماں نے کہا تھا اے پیارے ویسے کرنی اپن جا رہے ہو نبی کے دیدار کے لیے، لیکن نبی موجود ہوں گے تو دیدار کر لینا، اور اگر موجود نہیں ہوں گے تو الٹے قدم واپس آ جانا، کیونکہ قبر میں تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خدا کی قسم میرے ملت کے نوجوانوں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتی ہے اے ویسے کرنی کیا تم قرن کے اویس ہو؟ تو حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں ہاں ہاں میں قرن کا اویس ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اے ویسے کرنی تمہارا ذکر پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت کیا کرتے تھے، تمہارا ذکر بہت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بٹن مبارکہ کو کھولا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے میرا قرن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی ہوا کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام موجود ہوا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ قرن میں تمہارا کون سا عاشق موجود ہے آپ جس سے اتنی شدت سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنی شدت سے آپ اس سے محبت کیا کرتے ہیں؟ اگر اتنا بڑا آپ کا عاشق ہوتا تو صہیب رومی روم سے چل کر کے چلے آئے، حضرت سلمان فارسی فارس کی سرزمین سے چل کر آپ کے قدموں میں آ گئے، آخر وہ ویسے کرنی ہے، وہ قرن کتنی دور ہے، آخر وہ چل کر کے آپ کے قدم میں حاصل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں بیمار ہے، اس کی ماں ضعیفہ ہے، اس کی ماں نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی محبت میں گرفتار ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو ناراض کرنا خود خدا کو ناراض کرنا ہے، اور جو شخص ماں باپ کو ناراض کر دے گا وہ خود خدا کو ناراض کر دے گا، جو خود خدا کو ناراض کر دے گا تو خود مصطفیٰ کو ناراض کر دے گا، تو جو خود مصطفیٰ کو ناراض کر دے گا آخر اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے شاعر پکار اٹھتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ماں باپ کی پرورش، ماں باپ کی محبت بہت
تذکرہ کیا وہیں پر ماں باپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ماں سے کیا ہوا وہ وعدہ سامنے آ جایا کرتا ہے۔ پیارے اویس قرنی نبی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، آپ الٹے قدم ماں کے پاس چلے آیا کرتے ہیں۔ پیارے اویس قرنی ہے ماں کے پاس جیسے ہی پہنچا کرتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑتا ہے۔ پیارے اویس قرنی ہے زاروں تدار رونے لگتے ہیں۔ پیارے اویس قرنی ہے ماں کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کی سسکیاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ماں پوچھتی ہے اے بیٹا اویس قرنی آخر رو کیوں رہے ہو؟ اے پیارے اویس قرنی کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا؟ تو حضرت اویس قرنی پر کہتے ہیں ماں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا ہے، میں شرف صحابیت سے مستفیض نہیں ہوا ہوں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں نبی فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کر لی بحالت ایمان اس پر میری شفاعت ضروری ہو گئی، اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو صحابیت کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا جس نے خود نبی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہوگا، اس صحابی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہی اویس قرنی ہے، اس مقام سے آپ کو مستفیض نہیں ہوتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ آپ کی ماں بٹھاتی ہے اور وہ کہتی ہے اے پیارے اویس قرنی معلوم ہے کہ تم اگر شرف صحابیت سے مستفیض ہو جاتے تو جنت تمہاری جاگیر ہوتی، لیکن اے اویس قرنی تم شرف صحابیت سے مستفیض نہ ہو پائے ہو، لیکن ہاں جس نبی کے دیدار کو تم نہیں کر پائے ہو اسی نبی نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے پیارے اویس قرنی تو وہاں جلوہ مصطفیٰ تو نہ دیکھ سکا لیکن یہاں اپنے ماں کا جلوہ دیکھ لے تو جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو نے اپنی ماں کی فرما برداری کی ہے، اپنی ماں کی خدمت کی ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اے اویس قرنی تو بھی آج سے جنتی ہو گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کو کبھی ناراض مت ہونے دینا، ماں باپ کی آنکھ میں آنسو مت آنے دینا، ورنہ تمہیں نہ کوئی پیر بچا پائے گا، نہ کوئی تمہارے پیر صاحب بچا پائیں گے، نہ تمہیں کوئی بابا دادا بچا پائیں گے۔ ماں باپ اصل ہے، اس کے بعد آپ کو پیر مریدی کام آئے گی۔ ماں اگر گھر میں ناراض ہے اور تم سالوں سال کسی پیر کے چوکھٹ پر پڑے ہو تو وہ پڑھنا تمہارا کام نہیں آئے گا۔ یہی زندگی اصل ہے۔ آؤ مخدوم ماہمی کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا وہی مخدوم ماہمی ہے کہ ان کی ماں کی طبیعت علیل تھی اور رات میں اٹھ کر کے اپنے صاحبزادے سے صرف پانی مانگ لیا تھا اور ان کے صاحبزادے حضرت مخدوم ماہمی صرف پانی لینے کے لیے چلے گئے تھے، اتنے میں ان کی ماں کی آنکھ لگ جایا کرتی ہے، ماں سو جایا کرتی ہے اور مخدوم ماہمی پانی کو ایک پیالے میں لے کر کے ماں کے سرہانے کھڑے رہا کرتے تھے۔ جب ماں کی آنکھ کھلتی ہے فجر کے ٹائم تو کیا دیکھتے ہیں میرا لال سامنے ایک پیالے میں پانی لے کر کے کھڑا ہے۔ ماں پوچھتی ہے اے بیٹے آخر تو کتنی دیر سے کھڑا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ماں آپ نے پانی مانگ کر کے سو گئی تھی، میں تب سے کھڑا ہوں۔ تو وہی ماں اپنے چرنوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے اے پاک پروردگار عالم اس میرے بیٹے نے تیری بارگاہ میں تیری اپنی ماں کی خوشی کے لیے اپنی ماں کی رضا کے لیے راتوں رات کھڑا رہا۔ اے پاک پروردگار عالم تو اسے اپنی
تو اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں اللہ فرماتا ہے یہ جو نیک راتیں آتی ہیں چاہے شب میلاد ہو چاہے شب برات ہو چاہے لیلۃ القدر ہو اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان کو کبھی نہیں معاف کرتا ہے. تو اے میرے ملت کے نوجوانوں جس طرح تم پیروں کی چوکھٹ پر جا کر کے ان کی دست بوسی کرتے ہو نا ایک مرتبہ اگر ماں باپ کے قدم کو چوم لیے ان کے دست بوسی کر لیے تو یہ 1000 پیروں کے دست بوسی کرنے سے افضل والا ہے. اللہ رب العزت نے کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ نہیں بتایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں پیر کے چہرے کو دیکھنا کعبۃ المعظمہ کو دیکھنے کی طرح ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جسے ماں باپ کہا کرتے ہیں جسے دنیا ماں کہا کرتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص محبت کے ساتھ اپنے ماں کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا کرتا ہے. تو تم دنیا کے دوروں کو چھوڑ کر کے ایک در پہ پڑھو ماں باپ سے محبت کرو ان کی خدمت کرو. جب ماں باپ راضی ہوں گے نا تو خود مدینے کے مصطفیٰ راضی ہوں گے. جب ماں باپ راضی ہوں گے تو خود خدا بھی راضی ہو جایا کرے گا. میرے ملت کے نوجوانوں آپ حضرات کو وہ پیارے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک دیا اور کہا اے پیارے عمر فاروق اعظم اے پیارے مولا علی جاؤ اس جبے کو لے کر کے جاؤ اور قرن میں میرا ایک بندہ اویس موجود ہے تم اس کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ اس جبے کو پہن لے گا اور میرے گنہگار امت کے لیے دعا کر دے گا. یہ جو مرتبہ ملا ہے حضرت اویس قرنی کو یہ حضرت ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں نیک ہونے کی وجہ سے ملا ہے راتوں رات نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں حضرت عمر فاروق اعظم بھی صحابہ کرام میں سے ہے مولا علی بھی صحابہ کرام میں سے ہے لیکن جبہ کسے دیا جا رہا ہے جبہ اویس قرنی کو دیا جا رہا ہے. لانے والا کون ہے عمر فاروق اعظم ہے. لانے والا کون ہے شجاعت کا تاجدار مولا علی مشکل کشا ہے جسے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ میں جس علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. جب مولا علی اور پیارے عمر جبہ لے کر کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے کہ آپ اس جبے مبارکہ کو پہن لیجئے اور نبی کی گنہگار امت کے لیے دعا کیجئے. خدا کی قسم میرے ملت کے نوجوانوں تاریخ شاہد ہے کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ پر مبارکہ کو پہنا اور دعا کرنا شروع کیا تو ندا آئی کہ اے پیارے اللہ کے نیک بندے تیری دعا کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے تہائی امتیوں کو بخش دیا نصف امتیوں کو بخش دیا. اے میرے ملت کے نوجوانوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی حضرت اویس قرنی دعا کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے کہ اے پیارے اویس قرنی جاؤ تمہارے دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آدھی گنہگار امتیوں کی بخشش فرما دی ہے. اور ندا آئے کہ اے اویس قرنی آدھی امت کو اپنے پیارے محبوب کے لاڈلے
محفل میں بیٹھ نہیں رہے ہیں. کل میدان قیامت میں کون سا منہ لے کر کے اس آخر الزمان نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ کل میدان قیامت میں شفاعت کی بھیک کس نبی کے بارگاہ میں جا کر کے مانگو گے؟ جس نبی کے تذکرے میں، جس نبی کے میلاد میں آج ہم 10 منٹ بیٹھنے سے کتراتے ہیں، کل اسی نبی کی بارگاہ میں میدان محشر میں کیسا منہ لے کر کے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے؟ حضرت آدم کے پاس جاؤ گے، وہاں سے بھی یہی جواب ہوگا اسحاق الی غیری. جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا اسحاق الی غیری. اسحاق الی غیری جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا اسحاق الی غیری. جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. حضرت اسماعیل سبیل اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا اسحاق الی غیری. جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن جب یہی گنہگار امت تمام دروازوں کو کھٹکھٹانے کے بعد جب نا امید ہو کر کے میدان محشر میں جب واپس ہوگی تو ایک صدا ہے کہ امتی 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 امتی. اے میرے رب میری گنہگار امت کو بخش دے، اے میرے رب میری گنہگار امت کو بخش دے. تو ہم اور آپ کا پیارا نبی ہم اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ کو ٹائم نہیں ہے کہ اگر میلاد مصطفیٰ ہو 10 منٹ اس نبی کا ذکر کر لے، 10 منٹ اس نبی کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھ کر کے درود پڑھ لے، تاکہ کل میدان محشر میں کہہ سکے کہ یا رسول اللہ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو عقل شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب ہے. اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے یا حبیب اللہ گر وقت اجل سر تیری جو کر کے چکا ہو، جتنی ہو قصا ایک ہی صدے میں عطا ہو. اور ڈھونڈھائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.